جی السلام علیکم سر، ویلکم ٹو میری سہیلی. سر یہ بتائیے، آج ہم بات کر رہے ہیں اپنے ہیلتھ سیگمنٹ میں ہائٹ کے حوالے سے جو مسئلے مسائل لڑکیوں کو اسپیشلی درپیش آتے ہیں. جب رشتے کلچر کی بات کی جائے تو یوزلی سب کی خواہش یہی ہوتی ہے لڑکے والوں کی جانب سے کہ لڑکی کی ہائٹ جو ہے شی شوڈ بی ہائٹڈ. شارٹ ہائٹڈ لڑکیوں کو زیادہ اپیلنگ نہیں پسند نہیں کیا جاتا. تو آپ یہ بتائیں گے جو لڑکیوں میں ہائٹ کا ایشو ہے، کیا کوئی ایسا آرگینک طریقہ ہے، آرگینک ڈائٹ یا کوئی ایسی ریمیڈیز ہے جو ہم استعمال کر سکتے اپنی ڈائٹ میں تاکہ لڑکیوں کی ہائٹ جو ہے وہ انکریز کی جا سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہائٹ کم کیوں رہ رہی ہے. آج فی زمانہ ہمارے ہاں جو قد میں کمی کیوں ہے، ہم اس کے اسباب پہ بات کریں گے، تو اس کے ساتھ پھر ہم اس کی ریمیڈی بھی بتائیں گے. اسباب میں سب سے بڑا جو سبب ہے وہ ہماری خوراک کا غیر متوازن ہونا ہے، ہماری خوراک کا ملاوٹ شدہ ہونا ہے، ہماری خوراک کا غیر معیاری ہونا ہے. لیکن سم ٹائمز جینیٹیکلی بھی تو ہوتا ہے نا کہ اگر فیملی میں اگر ایسی ریشو چل رہی ہے ہائٹ کی چھوٹی ہے تو پھر وہ چھوٹی ہی کنٹینیو رہتی ہے، یا بڑی ہے تو پھر بڑی. دیکھیں وہ جو جینیٹیکل ایشو ہوتے ہیں وہ تو سالویبل نہیں ہیں. ان کو تو ہو سکتا ہے کہ خوراک متوازن کرنے سے کچھ اس میں بہتری آ جائے، لیکن ایسے ایشوز جو والدین کا قد ٹھیک ہے لیکن بچوں کو پراپر خوراک نہیں ملی، بچوں کو خوراک تو بہت ملی ہے لیکن وہ متوازن خوراک نہیں ہے، وہ پروٹین زیادہ لے رہے ہیں، کیلشیم نہیں لیا. کیونکہ جو آپ کی بونز کی گروتھ ہے اس کا تعلق کیلشیم سے ہے، میگنیشیم، فاسفورس، وٹامن ڈی، اس طرح کی چیزوں سے ہے، وٹامن کے جو ہے. اب اگر آپ کسی ایک ایلیمنٹ کو زیادہ یوز کرتے ہیں، وہ جو ریکوائر ایلیمنٹ ہے اگر ہم اس کا استعمال نہیں کر پا رہے تو لامحالہ ہماری باڈی کی جو نیڈ وہ پوری نہیں ہوئی، جو ہم چاہ رہے وہ نہیں ہوگا. لہٰذا سب سے پہلے تو ہمیں فوکس یہ کرنا ہے کہ جب بچے جو ہوتے ہیں گروئنگ پیریڈ میں، جب بچے ہوتے ہیں ان کی غذا کو متوازن کرنا چاہیے. مجھے یہ بتائیے گروئنگ پیریڈ میں بچیوں کی کیا ڈائٹ ہونی چاہیے، اور وہ جو گروئنگ سرٹن ایج ہے، گروئنگ پیریڈ کا جو سرٹن ایج ہے وہ کب ختم ہوتی ہے کہ جس کے بعد آپ کے اوپر آپ کی ڈائٹ کا اثر جو ہے وہ آپ کی ہائٹس انکریز نہیں کر سکتی؟ یہ بھی بتائیے گا. دیکھیں جو ہائٹ ہے وہ نیچرلی 19 ایئرس تک، یہ نیچرلی اس میں لڑکیوں میں دونوں میں ٹھیک ہے، لڑکی لڑکوں اور دونوں میں 25 سال تک جا کے اس میں کچھ مشروط ہوتا ہے، 19 لے کے 25 تک. وہ اس طرح ہوتا ہے کہ اگر 19 تک کسی کو کوئی بیماری آ گئی، کوئی خوراک کی کمی کا ایشو ہو گیا، لیکن اس کے بعد اگر وہ خوراک کی کمی بھی پوری ہو گئی، بیماری دور ہو گئی، تو ہمارے جسم کے اندر ایک خود کار ایسا نظام اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے جو ہمارے جسم کے بہت سارے ایشوز کو خود ہی نارمل کرتا رہتا ہے، لہٰذا وہ ہو جاتا ہے. لیکن یہ جو ہمارے ہاں ایک ایشو چل پڑتا ہے کہ جی وہ الٹا اوپر لٹکنے سے قد بڑھتا ہے. مجھے ابھی یہ خیال آیا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی ڈنڈا پکڑ کے لٹک جاؤ تو آپ کا قد بڑھ جائے گا. اب اگر والدین کا قد چھوٹا ہے تو وہ لٹکنے سے اس کا قد کیسے بڑا ہوگا؟ حکیم صاحب میں آپ سے یہاں پہ یہی پوچھنے لگی تھی کہ کیا کوئی ایسی نیچرل لائک ایکسرسائزز ہیں جو لڑکیاں یا لڑکے کر سکتے ہیں کہ ان کی ہائٹ انکریز ہو نیچرلی؟ دیکھیں اس میں جو ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے، فزیکل ایکٹیویٹی، ہماری ریڑھ کی ہڈی، اس میں یوگا ایکسرسائزز جو ہیں ان کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. کیونکہ جو ریڑھ کی ہڈی ہے اس میں جتنی فلیکسیبلٹی آئے گی، جتنی اس میں ایک لچک آئے گی، اتنا ہمارا قد بڑھے گا. اسٹریچنگ ایکسرسائز کیونکہ ہمارے جسم کی جسے پلر نہیں کہتے، مین پلر جو ہے وہ ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے. تو اگر اس میں جتنی تقویت آئے گی، کتنی اس میں فلیکسیبلٹی ہوگی، اتنا ہمارا قد بھی بڑھے گا. اس میں لیٹ کر ہمارے جو جسم کی بالکل اسٹریٹ لیٹنا اور اس میں جسم کو ڈھیلا چھوڑ دینا، لمبے لمبے سانس لینا، اس میں یہ جو ہے نا جی سر کے نیچے دو تکیے رکھ کے سونا، یہ بھی اس کے حوالے سے بیماری ہے. کیونکہ آپ کی ریڑھ کی ہڈی میں خم آ جاتا ہے، تو اس طرح آپ کی لیٹے وقت کم از کم آپ کی ریڑھ کی ہڈی کو تھوڑا سا سکون ہونا چاہیے. اب ہم بیٹھے ہیں، بینڈ نہ ہو، مطلب آپ کے بینڈنگ نہیں اینگل ہونی، دیکھیں نا بیٹھے ہیں تو اس میں ہماری ہڈی میں کرو ہے، تو اس وقت وہ ان ایزی ہے. جب ہم لیٹتے ہیں کم از کم اس وقت تو ہماری ریڑھ کی ہڈی کو ایزی جو اس کو. اچھا حکیم صاحب ابھی عائشہ نے بھی کہا کہ وہ لٹکنے والی ایک ایکسرسائز ہوتی ہے، سو یہ ہیلپ فل ہے کہ جسٹ میتھ ہے؟ نہیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جس طرح کہ اگر والدین کا قد چھوٹا نہیں ہے ان کا ٹھیک ہے، اور بچہ کسی دوسری وجہ سے بس کا آج کل جس طرح انڈور ایکٹیویٹیز زیادہ ہو گئی ہیں، ہمارے بچے ٹی وی کے آگے بیٹھے رہتے ہیں، موبائل پکڑ کے بیٹھے رہتے ہیں، اس وجہ سے بھی جب آپ کی فزیکل ایکٹیویٹیز نہ ہونے کے برابر ہوں گی تو لامحالہ آپ کے جسم کی گروتھ پہ اثر آئے گا. اچھا یہ بتائیے کہ کیا یہ میتھ ہے کہ نہیں کہ جیسے کہتے ہیں کہ اگر آپ نے جلدی ایج پہ جم جوائن کر لیا تو آپ کی ہائٹ رک جاتی ہے؟ اسپیشلی لڑکوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ ٹین ایج لائف میں اگر آپ جم جوائن کر لیتے ہیں یا مشین کے استعمال والی ایکسرسائز اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کی ہائٹ رک جاتی ہے. از دیٹ ٹرو؟ میرا خیال ہے اس طرح کا کوئی اس میں کنسیپٹ نہیں ہے.
ہوتا یہ ہے کہ جم جوائن کرنے سے آپ کے جسم کے دوسرے جو سسٹم ہے نا مسلز بلڈنگ وہ زیادہ ہونی شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ کی خوراک نے پورے جسم کو گرو کرنا ہوتا ہے تو اس کا امپیکٹ دوسری سائڈ پہ چلا جاتا ہے. بٹ ڈوئنگ اٹ وداؤٹ ٹرینر از آلویز وہ ہارمفل ہے، وہ نقصان دہ ہے. اس طرح کے ہمارے پاس لیکن جو بھی کچھ آپ کر لیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 25 سال کے بعد قد نہیں بڑھنا، نہیں بڑھتا جی. جو کرنا ہے 19 سال پہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی قد نہیں بڑھا تو بٹوین دیٹ دو 6 ایئرز آپ کو یہ ایفرٹس کر سکتے ہیں. لیکن اس سے پہلے جو ہوتی ہے نا ہمارا زیادہ 7 سے لے کے 16 سال تک یہ وہ دورانیہ ہوتا ہے جہاں پہ میلز میں فیمیلز بچوں میں نا جی ہارمونل چینج آتا ہے. تو اس دوران ہماری ڈائٹ کا انتہائی پراپر ہونا، متوازن ہونا، اس میں خاص کیسی ڈائٹ ہونی چاہیے؟ یہ جو ڈیری پروڈکٹ ہوتی ہے نا جیسے دودھ ہے، مکھن ہے، پنیر ہے، گھی وغیرہ، اس کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جانا چاہیے اور فزیکلی ایکٹیویٹی زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے. اچھا ایسا ہے کہ آپ صبح اٹھتے ہیں، جب آپ جیسے کہتے ہیں نہار منہ آپ اٹھے ہیں تو تب کچھ ایسی اسٹریچنگ ایکسرسائزز اگر آپ کرتے ہیں تو اس سے بھی فرق پڑتا ہے، آپ کی باڈی اسٹریچ ہوتی ہے؟ جی بالکل ہوتا ہے، چونکہ ہمارا جسم اس وقت حالت ریسٹ میں ہوتا ہے. تو آپ اس وقت جس طرح کی بھی ایکسرسائز کریں گے، آپ کچھ بھی کھائیں گے، شروع میں کچھ بھی کریں گے، اس کی آپ کی جو صحت ہے، آپ کی گروئنگ ہے، اس پہ زیادہ اثرات ہوں گے. یہ ایک نیچرلی ہے. اب بات ہے کہ قد بڑھانے کی نیچرلی ریمیڈیز، اس حوالے سے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آج کل چونکہ شکرکندی تو نہیں ہے، شکرکندی کا حلوہ جو ہے وہ بہت مفید ہوتا ہے، لیکن آپ آلو کا حلوہ بنا سکتے ہیں. آلو اور شکرکندی ایک ہی فیملی کی ہیں، اس کے اندر جو منرلز وغیرہ غذائی جو اثرات بہت زیادہ ہوتے ہیں. آلو کا حلوہ استعمال کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ جو ہمہ وقت سدا بہار کیلا جو ہے، آپ 6 کیلے لے لیں. عمر کے لحاظ سے اگر بچہ 10 سال سے چھوٹا ہے تو کم کر لیں، 4-6 کیلے، اس کو 1.5 دودھ میں رات کو بھگو دیں، اس کے ساتھ کوئی 15-20 بادام کی گریاں ان کو ڈال دیں اور اس میں 4-5 کھجوریں. صبح ان کو شیک بنا کے یہ سمجھ لیں ایک بھرپور قسم کا ناشتہ بھی ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ لیکن ویٹ گین بھی تو ہوگا. نہیں، جب اس کے ساتھ ہم نے پہلے بات کی ہے کہ آپ کی فزیکل ایکٹیویٹیز کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ ہمارے ہاں زیادہ قد چھوٹا رہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے ہم کھاتے زیادہ ہیں، ہماری ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی. اچھا یہ بتائیے، وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ پیپل ایٹ لارج. ایکچولی 25 کروڑ کی آبادی ہے، ان میں سے کسی کے 4 بچے ہیں، 6 کیلے اگر روز وہ اس کو کھلانے لگے گا تو کدھر سے آئیں گے سارے پیسے؟ یہ دیز آر ناٹ پریکٹیکل ریمیڈیز فار پیپل ایٹ لارج. ہم بات کرتے ہیں جی وہ ڈیزائنر کی شاپ میں چلا گیا، وہاں کیمرہ لگا ہوا ہے. بھائی چھرے میں لوگ شاپنگ کر رہے ہیں، انارکلی میں کر رہے ہیں، ریڈیو پہ کر رہے ہیں. تو وی شوڈ ٹاک اباؤٹ سارے لوگوں کی بات کرنی چاہیے. اگر کسی غریب کا قد چھوٹا رہ گیا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ نہیں، اس کے لیے ہمارے گھروں میں دودھ ہے، اب دودھ استعمال کریں. دودھ ایک ایسی پرفیکٹ ڈائٹ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے تمام غذائی اجزاء رکھے ہیں. بالکل ٹھیک. دیکھیں جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو اس کی پرورش کا سب سے بہترین ذریعہ اس کو دودھ ہوتا ہے ماں کا. تو دودھ اللہ تعالیٰ نے اس میں مکمل غذائیت رکھی بٹ انفارچونیٹلی دودھ میں اتنی ملاوٹیں کر دی. جب آپ نے پہلے بھی لیکن کہا دیکھیں کہ اس طرف اگر ہم جائیں گے تو کی وجہ سے ہی بہت ساری خرابیاں جو ہیں وہ پہلے یہ پیدا ہوتی گزارش کی ہے کہ اس میں حکیم بہت صاحب سارے مجھے یہ مسائل بتائیے گا کہ آپ حکمت الطب کے حوالے سے یہ ضرور بتائیں کہ کون سی آرگینک ڈائٹ ہے جو ایزی ٹو افورڈ ہے اور ہر کوئی اس کو جس طرح ہر کسی کے ریمیڈیز اور accessible ہے ٹوٹکے. جس طرح کہ آلو ہے، بہترین طریقہ ہائٹ بڑھانے کا آلو گھر میں دیکھیں کیا سستا ہے؟ بھی ہے. جی آلو کو اگر آپ ابال کے اس جی کا جی استعمال کریں چھوٹے بچوں کے لیے بہت مفید ہے. اسی طرح دودھ چاول، جو یہ وائٹ رائس ہوتے ہیں ابلے ہوئے چاول، اس میں وہ پانی نہیں نکالنا، جو اس سے غذائیت نکل جاتی ہے. تو آپ اس میں دودھ ڈال کے بچوں کو دیں. چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں ان کی یہ گروتھ کے لیے بہت اچھا ہے. ہائٹ اس سے لمبی ہوتی ہے، بالکل پورا جسم بھی پھیلے گا اور ہائٹ بھی ہوگی. اسی طرح آلو ہیں، کیلا ہے. کیلا لڑکی لڑکوں دونوں کے لیے یہ ڈائٹ مفید ہے جو آپ بتا رہے دونوں ہیں. کے لیے. ٹھیک ٹھیک. اصل میں یہ جو بچے اور بچیوں کی تقسیم ہے یہ جا کے اس وقت ہوتی ہے جب ہارمونل چینج آتا ہے. خواتین میں عام طور پہ ایک قد چھوٹا رہنے کی جو سب سے بڑی وجہ وہ یہ ہوتی ہے کہ ہارمونل امبیلنس جو ہوتا ہے ہارمونز کا، جن میں پروجسٹران اور ایک دوسرا ہوتا ہے، یہ 2 ہارمونز جو ہوتے ہیں جب ان میں کمی یا زیادتی آ جاتی ہے اس کی وجہ سے بھی، اور اس کے ساتھ تھائرائیڈ کا آپ نے زیادہ ہارمونل ہونا. چینجز کی بات کی. یوزلی یہ بھی ایک مت ہے کہ اگر آپ کے ہارمونل چینجز سٹارٹ ہو گئے ہیں ایک سرٹن پیریڈ پہ تو اس کے بعد بھی آپ کی ہائٹ ہی بڑھتی بس جتنی تھی اتنی ہی رہتی ہے. نہیں، کیا ایسا یہ نہیں بھی ہوتا. سچ ہے؟ ایسا نہیں ہوتا، بالکل نہیں ہوتا. اسپیشلی لڑکیوں کے بارے میں یہ بات کی یہ جاتی ہے. خدا کا ایک نظام ہے، وہ ساتھ ساتھ چلتا ہے. لیکن ہاں ایک ایشو ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کی ڈائٹ پرفیکٹ نہیں ہے، جو جسم کی ریکوائر ڈائٹ ہے
وہ پوری نہیں ہے، اس سے وقتی طور پہ ایشو تو ہوگا، کیونکہ خواتین میں ایک خاص ٹائم کے بعد منتھلی بلیڈنگ کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اس کا ان کی صحت پہ اثر تو ہوتا ہے. اس دوران جو ہے غذا کا مکمل ہونا، آئرن والی غذائیں ان میں ہونا، وٹامن ڈی، کیلشیم، اور نوجوان بچیوں میں یہ جو ایک لیکوریا کا ایشو ہوتا ہے، یہ بھی اس کی ایک وجہ بن جاتی ہے ہارمون چینج کے بعد. لہذا یہ بہت سے ایشو ہیں. تھائرائڈ کا بڑھ جانا یہ بھی قد کی وجہ ہے. ٹونسل جو ہمارے ہوتے ہیں یہ بھی ہے. اسی طرح جس طرح آپ نے بات کی کہ موروثیت والا معاملہ ہے، لیکن موروثیت اس وقت پیچھے رہ جاتی ہے اگر ہماری ڈائٹ اچھی ہو اور اس میں ملاوٹ نہ ہو. محترمہ نے فرمایا کہ ملاوٹ، وہ مجھے بتائیں کون سی چیز اور ڈائٹ میں کیا ملاوٹ کیا استعمال کیا جا سکتا ہے لمبی ہائٹ کے لیے؟ جی اس کے لیے آئرن کے لیے پالک بہت اچھی ہے. اس میں وٹامن ڈی بھی ہوتا ہے، کیلشیم بھی ہوتا ہے، ایک مکمل غذا ہے. اس کا آپ بچوں کو بھرتا سا بنا کے دیں. اس کے علاوہ کیلا ہے، سیب ہے، جتنے بھی پھل ہیں ہمارے پھلوں میں، خاص کر کھجور اور بادام. کھجور میں مکمل غذائیت ہوتی ہے. اچھا انڈا جو ہے وہ ہائٹ کے حوالے سے زبردست ہے. اس میں جو خاص کر اس کی سفیدی جو ہے اس میں پروٹین بھی ہوتی ہے، اس میں کیلشیم بھی ہوتا ہے، اس میں وٹامن ڈی بھی ہوتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں، اور اسی طرح جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ہمارے ہاں یہ ایک مشہور ہے اور بڑی مفید ترکیب ہے یہ کہ بچوں کو دیسی گھی سے ان کے جسم پہ مساج کرنا. یہ ایک کویشچن بتائیے گا لاسٹلی بیفور وی ریپ اپ دس سیشن، کہ جو ارلی میرجز ہوتی ہے 19 سے 25 سال کے درمیان، جی تو جب ان کے بچے ہو جاتے ہیں ان عورتوں کے، تو کیا بچہ پیدا کرنے کے بعد بھی پھر وہ گروئنگ سٹیج میں سے تو گزر ہی رہی ہیں ارلی میرجز والی، تو کیا ان کی ہائٹ تب بھی بڑی ہو رہی ہوتی ہے، لمبی ہو رہی ہوتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ وہ جب آپ جسم کے اندر ایک جسم پلتا ہے، اور جس طرح کہ ہمارے یہاں خوراک کا غیر معیاری ہونا، ملاوٹ والا ہونا، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کا کوئی اس میں ہوتا ہوگا. وہ تو بلکہ آپ نے دیکھا خواتین میرج کے بعد تو بیچاری ان کی غذائی پوری، اکثر ہم نے دیکھا کہ وہ اس کی یعنی گروتھ افیکٹ ہو جاتی ہے، اثر پڑ جاتا ہے لیول گروتھ پورا ہی پہ. نہیں ہوتا. ایچ پی لیول جن کا ہے پورا، ان کی بات بھی کرتے ہاں، ہیں اگر ڈائٹ ٹھیک ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ آپ بچہ لیکن پیدا یہ میں کرنے نے کے کہا بعد بھی مشروط ہے. 19 سال ایج کے تک، دوران 19 سال تک ریگولر ہے ہائٹ کا بڑھنا. اس کے بعد مشروط ہے کہ اگر 19 سال سے پہلے کسی وجہ سے ہائٹ رک گئی، غذا پراپر نہیں رہی، کوئی بیماری آ گئی، کیونکہ بیماری بھی ہمارے جسم کو متاثر کرتی ہے، وہ بیماری ختم ہونے کے بعد تو ہمارے جسم کا ایک سلسلہ تھا وہ پورا ہو جائے گا. اب کوئی اگر 19 یا 20 ایئرز آف ایج میں اگر 6'2" ہے، 6'3" ہے، تو اس کے بھی چانسز ہوتے ہیں کہ وہ بھی 25 ایج تک بڑھ سکتی ہے مزید. اس کے لیے یہ ہے کہ اگر پراپر کوئی فوڈ سپلیمنٹ، کوئی ایسی میڈیکیشن ہو جو جس کمی کی وجہ سے وہ رکی ہوئی ہے ڈائٹ، تو وہ بڑھ سکتی ہے. بیسیکلی وہ جو کمی ہے ہمارے جسم کی وہ ہماری غذا پوری کرے گی. ہمیں سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے آج کل جس طرح یہ فاسٹ فوڈ ہے، خاص کر جو میدے کی بنی چیزیں جو ہیں یہ ہمارے میٹابولزم کو برباد کر دیتی ہیں. یہ جو نکوٹین ہے، یہ کیفین ہے، یہ ہمارے جسم میں کیلشیم اور وٹامن ڈی کو جسم کا حصہ نہیں بننے دیتی. ان کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے جو کیفین اور نکوٹین والی غذائیں ہیں، یہ کیلشیم اور وٹامن ڈی کو ہمارے جسم کا حصہ نہیں بننے دیتی. اور جس قد کی جو چھوٹے رہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ان چیزوں کو بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، یہ جو سافٹ ڈرنکس ہیں، اس طرح کی چیزیں. لہٰذا نیچرل چیزیں، پھل ہیں، سبزیاں ہیں، دیسی مرغی ہے، انڈا ہے، بادام ہے، دوسرے میوہ جات ہیں، ہمارا دودھ ہے، دہی ہے، مکھن ہے، دیسی گھی ہے، پنیر ہے، اگر آج بھی ہم اپنے بچوں کی اس طرف لگائیں اور ان کی غذا کا دھیان رکھیں، الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایشو اس طرح کے پیدا ہی نہیں ہوتے. جی تھینک یو سو مچ حکیم صاحب، آپ نے بہت اچھے ٹوٹکے بتائے ہیں. اینڈ آئی ہوپ کہ جو ہمارے لڑکے اور لڑکیاں ہیں وہ ضرور اس سے ہیلپ فل ان کو یہ رہیں گے ٹوٹکے.